بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ دکھ سے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دوبارہ آنکھیں کھول دی اس نے۔ شانو پلیز چپ ہو جاؤ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ولید کا لہجہ درد سے بھرا ہوا تھا۔ شانو نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں کیا تھا؟ محبت، احساس، ہمدردی۔ شانو کچھ سمجھ نہ سکی اور آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں جھکا دیں۔ شانو جو کچھ ہوا تھا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، جو ہوا ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا۔ تم خود کو قصوروار نہ سمجھنا کبھی بھی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت جلد تم میرے نکاح میں ہوگی، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم میری ہو جاؤ گی ہمیشہ کے لیے۔ بہت جلدی ہماری شادی ہے اور یہ فیصلہ میرا اپنا ہے، کسی نے زور زبردستی نہیں کیا میرے ساتھ۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہمدردی کے تحت تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ کھلے دل سے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا میں تمہیں، ابھی یہ وقت نہیں ہے تمہارے لیے، اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں، کھانا لے کر آتا ہوں میں تمہارے لیے۔ شانو کا گال تھپ تھپاتے ہوئے ولید اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اور اگر میں اس شادی سے انکار کر دوں تو؟ شانو کی آواز ولید کی کانوں میں گونج پڑی۔ اس کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ شانو کی طرف پلٹا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس شادی سے سب گھر والوں کی خوشیاں جڑی ہیں اور میری بھی۔ یہ شادی میری مرضی سے طے پائی ہے اور جو کام میں طے کر لوں وہ مکمل کر کے چھوڑتا ہوں، اور اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں، یاد رکھنا۔ امید ہے میری بات تم سمجھ گئی ہوگی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، کھانا وہی لے آؤں گا میں۔ مجھے نہیں کرنی ہے یہ شادی، سب کی خوشیوں کی خاطر میں ہی کیوں اپنی زندگی قربان کروں؟ میں تب اس شادی کے لیے نہیں کروں گی جب تک تم مجھے سب کچھ بتا نہیں دیتے۔ شانو کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ولید غصے سے شانو کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک بار جب میں نے کہہ دیا ہے کہ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا تو تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ دوبارہ اس بارے میں کیوں بات نہیں کر رہی؟ دوبارہ اس بارے میں کیوں بات کرتی ہو تم میرے ساتھ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شانو کو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانو روتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ولید کمرے میں آئے تو شانو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ کھانا لے کر شانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا لیکن شانو نے دروازہ نہیں کھولا۔ ولید کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے کتابوں والی الماری میں سے ایک مخصوص کتاب اٹھائی تو اس کے اور شانو کے کمرے کے درمیان ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ ولید کھانا لے کر شانو کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ولید کو اچانک کمرے میں آتا دیکھ وہ چونک اٹھی اور حیران سی نظروں سے کبھی ولید کو دیکھتی تو کبھی کتابوں والی الماری کو۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ٹکٹکی لگائے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ ولید نے کھانا لا کر بیڈ پر رکھ دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے مت دیکھو، مجھے نظر لگانی ہے، جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے ایسے ہی دیکھتی رہو۔ ولید مسکراتے ہوئے بولا۔ ولید کی بات پر شانو نظریں جھکا لی۔ یہ دروازہ کب سے ہے یہاں اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ شانو جھکی نظروں سے بولی۔ یہ اچھی بات نہیں، آپ چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھس گئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات بتائی جائے، جس کے پاس دماغ ہو اسے خود ہی نظر آ جاتی ہے یہ چیزیں۔ ولید مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ اور میں کوئی چور نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ یہ کمرہ میری ہونے والی بیوی کا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آنے سے۔ ولید پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ لو کھانا کھاؤ۔ ولید پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن شانو پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ویسے بھی ہی بیٹھی رہی۔ شانو کھانا کھا لو، ولید پھر سے بولا، لیکن شانو اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ شانو پلیز کھانا کھا لو، ولید نے آہستہ سے پکارا تو شانو نظریں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ شانو زیادہ دیر ولید کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا لی، کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ولید وہیں اسے کھانا کھاتے دیکھتا رہا۔ جب شانو نے کھانا کھا لیا تو ولید نے میڈیسن اس کی طرف بڑھائی، جسے شانو نے بنا کچھ بولے کھا لیا۔ اب تم آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ مسکراتے ہوئے ولید چلا گیا۔
وہیں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شانو کمبل اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ولید نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن میں سچ جان کر ہی رہوں گی۔ سارے راز اس حویلی میں دفن ہے۔ کل میں وہاں جاؤں گی، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اگر ان یادوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو سچ میں جاؤں گی۔ سوچتے سوچتے شانو سو گئی۔ ولید کمرے میں آیا تو سوچوں میں گم بالکنی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی، ولید کیا ہے یہ سب؟ وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ولید کو ان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ یہی جو تم کرتے پھرتے ہو، ابھی شادی بھی ہوئی نہیں اور تم ابھی سے اس لڑکی کے غلام بن گئے ہو۔ وہ غصے سے بولی، امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ اتنے غصے میں ہیں؟ ولید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے اور کیا رویہ ان کا کس حالات میں ہو رہا ہے۔ یہی کہ تم کھانا تو اپنے لیے لے کر اوپر آئے، لیکن اس کے کمرے میں لے کر چلے گئے۔ اس کے لیے کھانا لے کر آئے تھے تم ولید؟ ولید تم نے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟ ابھی نکاح ہوا نہیں اور تمہیں انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا ہے اس لڑکی نے۔ ابھی سے اس کی خدمتوں میں لگ گئے ہو تم۔ بس کر دیں امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں بس اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس اسی لیے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے سب۔ ہاں سب پتہ ہے مجھے، جو ڈرامے یہ کرتی پھرتی ہے۔ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی تم سے، یاد رکھنا اس بات کو۔ کان کھول کر میری بات سن لو تم، کہتے ہوئے غصے سے باہر نکل گئی اور وہی کرسی پر بیٹھ گیا سر تھام کر۔ دادو سے بات کرنی ہوگی مجھے، جتنی جلدی ہو سکے یہ نکاح ہو جانا چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سوچتے ہوئے ولید دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر دادو نے اعلان کیا کہ آج شام کو ولید اور شانو کا نکاح ہے۔ شام تک ساری تیاریاں دیکھ لو تم لوگ۔ اتنی جلدی اماں جان، کتنی ساری تیاریاں کرنی پڑیں گی، شام تک کیسے ہوگا سب کچھ؟ شانو کی امی بول پڑیں، تم فکر نہ کرو بہو، کوئی تیاریاں نہیں کرنی، بس چند مہمانوں کو بلانا ہے اور نکاح خواہ کو بلا کر نکاح پڑھوانا ہے ان دونوں کا۔ اور کیا ولید شانو کے لیے اور اپنے لیے جوڑا تم لے کر آؤ گے؟ ولید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، شام کو جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ ولید ایک نظر شانو پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شانو چپ چاپ سب سے لا تعلق ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ اور تم دونوں چند قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے دو نکاح کی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی اماں جان۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ نواب ان کے ساتھ چلا گیا باہر۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی اماں جان۔ سب کے وہاں سے جاتے ہی ولید کی اماں بول پڑی، یہ زیادتی میرے بیٹے کے ساتھ، میں اس لڑکی کو رہنے ہی نہیں دوں گی اس گھر میں۔ چپ کرو تم بہو، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی تمہارے بیٹے کے ساتھ۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ وہ بھی غصے سے بولے، اور تم ہوتی کون ہو شانو کو اس گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر اس کا بھی ہے سمجھی تم؟ اب جاؤ اور جا کر نکاح کی تیاری کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں زور و شور سے شانو اور ولید کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سب مہمان آ چکے تھے، شانو اور ولید بھی تیار ہو چکے تھے، نکاح خواہ بھی آ چکا تھا، اور یوں دونوں نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ شانو کے چہرے پر نہ تو خوشی کے آثار تھے اور نہ ہی دکھ کے، وہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہو۔ وہ بیٹھی تو یہاں تھی لیکن اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ سب گھر والے اس نکاح سے خوش تھے سوائے ولید کی امی کے۔ وہ دل ہی دل میں اس فنکشن سے کہیں دور ہی تھی، مطلب اس میں موجود تھی لیکن شامل نہیں تھی۔ رات کے 10 بجے شانو کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے تھے، ولید نیچے ہی تھا سب گھر والوں کے ساتھ۔ شانو خواب سے کیفیت میں حویلی کی طرف بڑھ گئی تھے۔ سب لوگ اندر تھے کمروں میں، اسی لیے کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر چلتی گئی۔ آج ہمارا نکاح ہو گیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہو، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک مردانہ آواز شانو کے کانوں میں پڑی۔ اسی آواز کے تعاقب میں وہ حویلی کی چھت پر کب پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک لڑکا اور لڑکی
دولہا دلہن کے لباس میں کھڑے وہاں باتیں کر رہے تھے۔ شانو جب آگے بڑھی تو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر شانو کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، خود شانو ہی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ ان دونوں کی نظر شانو پر نہیں پڑی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ تبھی دو بچے سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے چھت پر آ گئے۔ وہ دونوں بچے جھگڑتے جھگڑتے چھت کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ وہ لڑکا جلدی سے ان بچوں کی طرف بڑھا اور ان کو کناروں سے ہٹانے کو کہا، لیکن وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے ایک زور کا دھکا لگا، وہ سنبھل نہ سکا اور حویلی کی چھت سے نیچے صحن میں جا گرا۔ وہ لڑکی جلدی سے آگے بڑھی، اسفت اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نام کے ساتھ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ شانو چھت پر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی وہ کیا کرے اس حالت میں۔ اس میں ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ اسفت اٹھو، وہ لڑکی جلدی سے اس کے پاس پہنچی، لیکن اسفت اس کے سامنے دم توڑ گیا۔ وہ چیخیں مارتی بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب شانو کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شانو کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی، لیکن نیچے کچھ نہیں تھا۔ اسفت، اس کے لبوں سے یہ نام نکلا، اسفت۔ وہ چلائی اور چلاتے چلاتے رونا شروع ہو گئی۔ اسے سب یاد آ چکا تھا، اس کے اور اسفت کے نکاح کی وہ رات۔ دونوں چھت پر تھے اور اسفت چھت سے گرا اور اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ صدمے سے اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ حویلی کا راز اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ زور زور سے چلا کر اسفت کو پکار رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسفت ابھی ابھی یہاں گرا ہو۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کا اور ولید کا نکاح ہو چکا تھا۔ شانو کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ وہاں پہنچے۔ شانو زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے، اسفت مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ وہ 3 سال پہلے والی شانو سمجھ بیٹھی تھی خود کو۔ وہ اسفت کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسفت اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دور آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ جب شانو کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی، اپنے بستر پر، اور ولید بھی وہیں اس کے پاس بیٹھا تھا، کرسی پر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ وہ شانو کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شانو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسفت مر گیا میری آنکھوں کے سامنے اور میں کچھ نہیں کر سکی، شانو روتے بولی۔ ولید نے آگے بڑھ کر شانو کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں شانو، نہیں، رونا بند کر دو، بس آج رو لو جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں گا۔ ولید شانو کے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑا ہوا کمرے سے باہر جانے کے لیے۔ شانو نے ولید کا بازو تھام لیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ اسفت 3 سال پہلے مر گیا تھا میرا بڑا بھائی، جو مجھے بہت عزیز تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں آخری بار دیکھ رہا ہوں اپنے بھائی کو۔ اس دن میری فون پر بات ہوئی تھی بھائی سے، جس دن تمہیں دونوں کا نکاح تھا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ باقی سب تمہیں یاد آ ہی چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں کچھ ہی بتانے کی ضرورت ہے مجھے۔ وہ جو لڑکا اور لڑکی تمہیں نظر آتے تھے وہ کوئی اور نہیں، تم دونوں ہی تھے۔ وہ تمہاری یادیں تھیں جو اس حویلی سے جڑی تھیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب وہ سب کچھ واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن پوری کوشش کروں گا تمہیں ماضی بھلا سکوں، کوشش کروں گا تمہاری زندگی کی طرف واپسی لا سکوں اور تمہارے ساتھ زندگی بسر کر سکوں۔ اسے نے شانو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شانو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ولید کا ہاتھ تھام لیا۔ ولید کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک فیصلہ میں نے اور کیا ہے، ہماری شادی کے بعد ہم دونوں یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ امی تمہیں پسند نہیں کرتی، ان کو کچھ ٹائم لگے گا تمہیں اپنانے کا، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتا دینا۔ شانو چپ چاپ ولید کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، شانو مدھم آواز میں بولی۔ وقت کس لیے؟ ولید نے سمجھی میں بولا۔ شادی کے لیے، مجھے ابھی شادی کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، شانو آہستہ سے بولی۔ اچھا، کتنا وقت چاہیے؟ ولید کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، شانو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوہو، اب کوئی وقت نہیں ملنا تمہیں، پہلے میں نے 2 سال بہت مشکلوں سے تمہارا انتظار کیا ہے، ولید سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب خود کو تیار کرو آنے والے کل کے لیے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اسی مہینے شادی ہے ہماری۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم رخصت ہو کر میرے پاس آؤ تو ماضی کو بھلا کر آؤ۔ میں چاہتا ہوں تم نئے خواب بنو جن میں صرف میں اور تم ہو، کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں، یہ مشکل ہے تمہارے لیے لیکن ناممکن نہیں، زندگی میں آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا، کب تک ماضی کے پیچھے بھاگتی رہو گی؟ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میرا نام ہی تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، ہماری زندگیاں جڑ چکی ہیں، یہ پورا ولید ہینڈسم گبرو جوان پلس ڈاکٹر اب صرف اور صرف تمہارا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا شانو کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ اب اس بات پر شانو کی ہنسی چھوٹ گئی۔
شانو کو ہنستے دیکھ کر ولید نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ ایک ہفتے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شانو ولید کی زندگی میں شامل ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد ولید نے اپنا ٹرانسفر شہر کے ایک ہاسپٹل میں کروا لیا اور شانو کو لے کر شہر آ گیا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ولید کے یہاں سے جاتے ہی اس کی ماں کو بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ آخرکار 3 ماہ بعد شہر آ پہنچی شانو سے ملنے اور ان کو گھر واپس لے جانے کے لیے ولید مان گیا اور 1 ماہ بعد شانو کو ساتھ لے کر گاؤں واپس آ گیا اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.